مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا کہ میں شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی تھی، اور یہ بات ماں کو معلوم نہ تھی جب انہوں نے میری شادی اپنے ہی بانجے سے کروا دی۔ شکر تھا وہ دوسرے ملک رہتا تھا۔ جب میں نے چپکے سے بیٹا جنا اور اسے کچرے میں پھینک آئی۔ ابھی میں گھر میں داخل ہی ہوئی تھی، میری ساس میرے پاس آئی اور جو مجھے بولا وہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی کہ میری ماں میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ میری خالہ نے میرا رشتہ مانگا تھا اور ماں نے سوچنے کا وقت نہ لیا اور ہاں کر دی۔ میں ماں سے بات کرنا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نے شادی سے پہلے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے اور میں حاملہ ہو گئی تھی۔ کالج میں ایک لڑکے سے میری دوستی ہو گئی تھی جس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا، اور اس وعدے کے سہارے میں آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ ہر جگہ چلی جاتی، اور ایک دن مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کو شادی کے لیے کہا مگر وہ مکر گیا اور فرار ہو گیا۔ یہ بات صرف میری قریبی سہیلی کو ہی پتہ تھی۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے اگر تیری شادی ہونے والی ہے، ماں کو کچھ مت بتانا، شادی کے بعد موقع دیکھ کر اس بوجھ سے نجات حاصل کر لینا۔ مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا، اس لیے ماں کے بانجے سے شادی کر لی۔ شکر تھا وہ شادی کے چند دنوں بعد ہی بیرون ملک چلا گیا، اور جتنے دن وہ یہاں رہا تھا میرا اس سے آمنا سامنا ہی نہ ہوا۔ نکاح کے بعد ہی وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل گیا اور وہیں سے باہر چلا گیا۔ میں شادی کے کچھ دنوں بعد ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ زیادہ وقت ہو گیا ہے، اگر آپریشن کروایا تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، تمہیں اس بچے کو جنم دینا ہی ہوگا۔ میں پریشان ہو گئی، اگر خالہ کو پتہ چلتا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتی، اور میری ماں تو شاید میری جان لے لیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کہ میری خالہ کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں نے جھوٹ موٹ خالہ سے لڑائی کر لی اور نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو گئی۔ خالہ اپنے کمرے میں ہی رہتی اور تسبیح پڑھتی رہتی۔ ان کے گھٹنوں میں درد تھا، وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے نہیں آ سکتی تھی، اس لیے میں آرام سے اپنے دن پورے کرنے لگی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میری خالہ میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، مگر چونکہ چور میرے اپنے اندر تھا اس لیے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے۔ میرا شوہر تو مجھے پردیس جا کر جیسے بھول گیا تھا، اور مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی تھی، میں نیچے والے پورشن میں آزادی سے رہ رہی تھی۔ کبھی کبھی خود ہی ماں کے پاس گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ہو آتی تھی تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا ہوتا تو میری سہیلی میرے ساتھ چلی جاتی اور وہاں خود کو میری نند بتاتی۔ جس دن میری ڈیلیوری ہوئی تھی میں نے اس دن ساس کو کہا کہ میں اپنی سہیلی کی شادی پر جا رہی ہوں، 3-4 دن بعد آؤں گی۔ گھر سے میں سہیلی کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا لیکن میں اسے پاس نہیں رکھ سکتی تھی۔ 2 دن ہسپتال میں رہ کر میں گھر آنے لگی تو راستے میں ہی چپکے سے بچے کو کچرے دان میں پھینک کر چلی آئی۔ ابھی گھر پہنچی ہی تھی کہ میری ساس نیچے اترتی دکھائی دی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، تم تو بچہ پیدا کر کے اسے پھینک آئی ہو۔